بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز پشاور زون، جماعت ہشتم مضمون اردو میں نظم حمد۔ بچوں، گزشتہ ویڈیوز میں آپ کو نظم حمد کی بلند خوانی کرائی گئی، الفاظ کے معنی واضح کیے گئے اور اشعار کا مفہوم سمجھایا گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہے نظم حمد سے متعلقہ تحریری کام جو آپ اپنی نوٹ بک میں کریں گے۔ بچوں، سب سے پہلے شاعر کا تعارف لکھا جائے گا۔ شاعر کا جو آپ نے حوالہ پڑھا تھا اسی سے متعلقہ تحریری کام ہے۔ آپ نے تنقیدی جائزہ کی ہیڈنگ لگا کر شاعر کے نام کی ہیڈنگ لکھنی ہے، مولانا الطاف حسین حالی۔ تنقیدی جائزہ پڑھ لیتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی نے غزل، نظم، مرثیہ، قطع اور رباعی تمام پر طبع آزمائی کی۔ ان کی قومی نظموں میں سادگی اور فطری انداز پایا جاتا ہے۔ آپ تشبیہات اور استعارات سے کام نہیں لیتے۔ ان کی نظمیں دلکشی، موسیقیت اور سوز و گداز کا بہترین نمونہ ہے۔ مسدس حالی اردو کی پہلی نظم ہے جس میں مسلمانوں کو اپنے شاندار ماضی کی یاد دلا کر انہیں خواب غفلت سے جگانے کی کوشش کی گئی۔ حالی نے اپنی شاعری میں عشق مضامین کی جگہ اخلاقی، قومی اصلاح اور تصوف کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ تنقیدی جائزے کے بعد اگلا کام ہے بچوں، نوٹ بک میں اگلا کام ہے اشعار کی تشریح۔ آپ نے تمام اشعار کتاب سے دیکھ کر لکھنے ہیں۔ اشعار آپ نے نیلے مارکر سے لکھنے ہیں۔ شعر نمبر 1 ہے، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نا فرما ہے حمد سرا تیرا۔ بچوں، پورا شعر لکھنے کے بعد آپ نے حوالہ نظم و شاعر کی ہیڈنگ لگانی ہے جس میں نظم کا عنوان حمد اور شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی۔ پھر اگلی سطر میں تشریح کی ہیڈنگ لگاتے ہوئے آپ نے تشریح لکھنی ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے تشریح کو پڑھ لیتے ہیں۔ شاعر الطاف حسین حالی اللہ تعالیٰ کی عظمت، شان اور بزرگی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو بڑی عظمت اور دانائی والا ہے۔ تو نے یہ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تخلیق فرمائی ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اے اللہ، تو ہی سب کے دلوں پر قابض ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہی یہی ہے کہ ایک فاسق یعنی کہ گنہگار اور نافرمان بندہ بھی تیری ہی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت انسانی فطرت ہے، چنانچہ سب انسان کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اے اللہ، دنیا کے تمام لوگ ظاہری نشانی نہ ہوتے ہوئے بھی تیری ذات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام مخلوقات کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے۔ اسی طرح شعر نمبر 2 آپ نے کتاب سے مکمل لکھنا ہے۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا اب کیوں کر ادا تیرا۔ اسی طرح حوالہ نظم و شاعر کی ہیڈنگ میں نظم اور شاعر کا نام لکھنا ہے۔ تشریح آپ کے لیے پڑھ لیتے ہیں کہ شاعر الطاف حسین حالی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، تو ہی خالق و مالک اور رزاق و مددگار ہے۔ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ اے اللہ، تیری نعمتیں اور رحمتیں بے حساب ہیں اور ہر مخلوق کے لیے مخصوص ہیں۔ تیرا نائب اور خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ہمارا اولین فرض یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کریں، تیرا حق ادا کریں اور تیرا حکم مانتے ہوئے صراط مستقیم پر چلیں، جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے کیونکہ ہم گنہگار اور نافرمان ہیں۔ ہم تیری بندگی کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ہم غلطیاں اور کوتاہیاں کر کے بھی تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ ہم اپنے فرائض سے غافل ہیں، پھر بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہمیں معاف فرما دے گا۔ اے اللہ، تیری عنایات اور رحمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم
اس کا شکر بجا لانے سے قاصر ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں ہم وہ مقصد پورا کر سکیں۔ بچوں اگلا شعر ہے شعر نمبر 3۔ شعر ہے کہ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا۔ کتاب سے پورا شعر لکھنے کے بعد حوالہ نظم و شاعر کو اسی ترتیب سے لکھنا ہے۔ تشریح آپ کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو معرفت الہی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و حقیقت کو جانتے ہیں کہ کوئی ایسی ذات ہے جس نے اپنی حکمت سے یہ کائنات تخلیق کی ہے، لیکن وہ ذات کہاں اور کیسی ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس بات کو جاننے والا بھی ناواقف ہے، یعنی کوئی بڑا عالم و فاضل کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو سمجھنے سے قاصر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محدود صلاحیتیں عطا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات مع قدرت لا محدود ہے، اپنی قدرت کے ساتھ لا محدود ہے، یعنی جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے انسانی عقل ان رازوں سے پردہ نہیں اٹھا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس شرف کا سبب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق جوڑ لے کہ کائنات کے چھپے تمام رازوں کو جان لے، مگر انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے رازوں کو پا لیا، کیونکہ ایک راز سے پردہ اٹھتا ہے تو اس کی تہ میں ہزاروں راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کتنا بے بس اور مجبور ہے۔ کامل ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بچوں شعر نمبر 4 ہے، جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدھا تیرا۔ آپ نے الفاظ کے معنی لکھے ہوئے ہیں، مفہوم کو سمجھا ہے۔ تشریح ہے، آپ نے سب سے پہلے حوالہ نظم و شاعر لکھنا ہے۔ تشریح پڑھ لیتے ہیں کہ شاعر اللہ تعالیٰ کی بزرگی یعنی بڑائی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، دنیا میں بہت سے حکمران حکومت کر رہے ہیں اور بہترین بادشاہت کی مثال بھی قائم کرتے ہیں۔ وہ اپنے وزیروں، امراء اور درباریوں سے خوش ہو کر انہیں انعام و اکرام سے نوازتے ہیں، اور کبھی کبھی تو انہیں ایسا لباس عطا کرتے ہیں جو صرف بادشاہوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ اس کے بدلے ہر وقت ان کی زبان پر تعریفی کلمات ہوتے ہیں، لیکن شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں فطری خواہش نہیں رکھتا، اور نہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو دنیاوی انعامات سے خوش ہو جاتے ہیں، میں تو فقیر اور درویش صرف لوگوں میں سے ہوں۔ بچوں یہ درویش لفظ ہے جو اپنے عشق الہی میں اس قدر مست ہوتے ہیں کہ اپنے حال میں خوش رہتے ہیں۔ ان کی نظر میں دنیاوی مال و دولت اور شان و شوکت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ وہ اکثر اپنے کندھے مبارک پر سیاہ چادر اوڑھا کرتے تھے۔ بچوں جیسا آپ کو پتہ ہے کہ غلاف کعبہ بھی سیاہ رنگ کا ہے۔ کہہ رہے ہیں جبکہ اس وقت مسجد نبوی میں مال غنیمت یعنی کہ جو جنگ سے مال لیا گیا ہوتا ہے اس کے انبار پڑے ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے خود اس مال کی تقسیم بھی کرتے تھے۔ شعر نمبر 5 میں ہے کہ عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یہاں، ہے خیر و سرکش بھی دم بھٹے صدا تیرا۔ حوالہ نظم و شاعر اسی طریقے سے چلتے ہوئے تشریح ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ تیری بزرگی اور بڑائی میں کوئی شک نہیں ہے، تو صرف نیک لوگوں کا خالق و مالک نہیں بلکہ جو نافرمان اور سرکش ہیں وہ بھی تیری بزرگی کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو مشکل کشا ذات ہے، اس لیے نافرمان بھی تیرے آگے سر جھکاتے ہیں، کیونکہ تو ہی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، تیری بادشاہت ازل سے ابد تک ہے اور رہے گی۔ نمرود اور فرعون جیسے خدا کہلوانے والے حکمران کے بارے میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ وہ چھپ چھپ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس لیے ہر نیک و بد انسان تیری عظمت سے بسا اوقات مایوس ہو کر گلے شکوے کرنے لگتے ہیں۔
وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ تیرا کرم سب کے لیے ہے اور تو اپنی رحمت سے کسی کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، اور تیری ذات ہی انسان کی مشکلات دور کر سکتی ہے۔ شعر نمبر 6 ہے کہ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ نظم و شاعر کے حوالے کے بعد تشریح ہے جس کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیری ذات کا عکس کائنات کے ذرے ذرے میں نظر آتا ہے، ہم تجھے دیکھ نہیں سکتے لیکن تیری قدرت کے جلوے ہر شے میں نظر آتے ہیں۔ جو انسان خوش اور مطمئن ہیں اور جو تکالیف کا شکار ہیں سب تیرا نام لیتے ہیں، کیونکہ انسان نازک اور کمزور مخلوق ہے، اس لیے تھوڑی سی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ ذرا سی تکلیف بھی آ جائے تو اس کے لبوں پر تیرا ہی نام آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ دکھ اور تکالیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان ہے۔ انہیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے۔ وہ مصیبت کے وقت ہی پکارتے ہیں کہ اے اللہ، تم نے ہمیں اس مشکل میں ڈالا ہے، تو ہی ہم پر رحم فرما، کیونکہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں اور تو ہی ہمارا سہارا ہے۔ بس ان لوگوں کے سامنے ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور فریاد کریں۔ شعر نمبر 7 ہے کہ نشے میں وہ احسان کے سرشار ہیں اور بے خود، جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا۔ حوالہ نظم و شاعر لکھتے ہوئے تشریح ہے کہ شاعر اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے جن کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن یہ دنیا عجیب جگہ ہے، ایک طرف نیک اور شکر گزار بندے ہیں تو دوسری طرف ناشکروں اور باغیوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں پر تو نے اپنی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش کر دی، لیکن وہ بغاوت پر اتر آئے اور دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہم پر جو احسانات ہیں تو ان پر ہمارا حق ہے۔ وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ غرور اور تکبر میں وہ اپنی زبان پر شکر کے الفاظ نہیں لاتے، وہ اپنی طاقت کے نشے میں مست ہو کر کفر کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کیا ہے، اور جب اللہ دے سکتا ہے تو چھین بھی سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس فانی دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھونا چاہیے۔ بچوں، شعر نمبر 8 ہے، طاعت میں ادب تیرا اسیاں سے ہے گو بڑھ کر، اسیاں میں ہے طاعت سے اقرار سوا تیرا۔ حوالہ نظم و شاعر کے بعد تشریح ہے، آپ کے لیے پڑھ لیتے ہیں کہ شاعر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو بڑا رحیم و کریم ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ تیری ذات کے خلاف بغاوت کرنا، نافرمانی کرنا اور نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا گنہگاروں کا شیوا ہے۔ یہ ایسے اعمال ہیں جو انسان کو زیب نہیں دیتے، کیونکہ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ گنہگار گناہ کرتے کیوں ہیں؟ سوالیہ نشان ہے، وہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان و رحیم ہے، اور وہ انسانوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس لحاظ سے گنہگار بھی تیری ذات سے بے خبر اور منکر نہیں ہے۔ یہ شعر ہم کے خوبصورت اشعار میں سے ایک ہے، کیونکہ اس میں شاعر نے ایک نہایت عمدہ نقطہ بیان کیا ہے۔ شعر نمبر 9 ہے کہ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ بچوں، حوالہ نظم و شاعر کے بعد آپ نے دی گئی تشریح کو اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے۔ اسی طرح شعر نمبر 10 ہے، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ بچوں، یہ نظم کا آخری شعر ہے جسے اصناف سخن میں نظم کا مقطع کہا جاتا ہے۔ تو بچوں، مقطع میں شاعر نے اپنے ہی کلام کے بارے میں کہا ہے۔ تشریح کو پڑھ لیتے ہیں
نظم کے آخری شعر میں شاعر ناصحانہ یعنی نصیحت والے انداز میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، عقیدت اور عظمت ہر انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے، لیکن اے حالی یعنی وہ اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اللہ کی محبت میں لکھے گئے یہ اشعار لوگوں کے دلوں کو چھو کر گزرتے ہیں اور اثر کر جاتے ہیں۔ انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں کو روشن کر رہی ہے۔ شاعر اپنے انداز کی تعریف کر رہے ہیں کہ اے حالی، تیرے بیان کرنے کا انداز دوسرے شاعروں سے مختلف ہے، جو بھی میرے اس کلام کو پڑھتا ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میری شاعری پڑھنے اور سننے والے کے دل پر اثر کرتی ہے۔ بچوں، حالی کی یہ بات درست بھی ہے کیونکہ وہ واقعی دوسرے شعراء سے مختلف ہیں اور ان کی شاعری میں اثر پایا جاتا ہے کیونکہ وہ مصنع قوم بھی ہیں۔ امید ہے بچوں آپ تمام اشعار کی تشریحات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ نے اپنا کام نوٹ بک میں مکمل کرنا ہے اور اسکول میں جمع کروانا ہے تاکہ آپ کا کام چیک ہو سکے۔ شکریہ۔